حمد کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا حقیقت میں اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پہچان کرتا ہے، اپنے نفس کو جان لیتا ہے کہ میرا نفس کیا ہے اور میرے ساتھ نفس کیا دشمنی کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ترا نفس کافر چیز سکھارے، بدامہ غرق این صفا شکارے، تجھے نفس کافر سے کیا لینا ہے، اسے مار کے اس سے بڑا شکار اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم دنیا میں قتل و غارت کی طرف جاتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، آقا نے تو یہ فرمایا ہے جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اور صوفی کا درس کیا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ دنیا کو میں کسی انسان کو قتل نہ کرو، تیرے اندر جو ظالم نفس ہمارا بس رہا ہے اس کو قتل کرو، وہ جب تم مارو گے پھر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر موجودہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، جو بدامنی اور لاقانونیت کی صورتحال ہے، اس سے محفوظ رہا جائے؟ جی بالکل بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر صوفیہ کے پیغام اور صوفیہ کی تعلیمات کو فروغ دیا گیا اور صوفیہ اسلام کے جو اصل مشن ہے اس پر عمل کیا گیا تو آپ دیکھنا کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور دیکھیے کہ کبھی بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک آدمی مارتا ہے، دوسرا ذہنی پر کرتا ہے، ایک مارتا ہے، دوسرا اس کو امن کا درس دیتا ہے، ایک آدمی لوٹ و خسوٹ کی طرف جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ امن و محبت میں رہتا ہے۔ آخر وہ ظالم خود اس طرف آ جائے گا کہ یار میں کیا کروں، جیسے غوث العظم کی زندگی کا واقعہ ہے نا کہ چوروں نے ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا، بچے تھے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ہم نے تلاشی دی، کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے، میری والدہ نے میرے قمیض میں سی دیے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول کر بھی جان چھڑوا سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے میری ماں نے جھوٹ کی تلقین نہیں کی، مجھے درس جھوٹ کا نہیں دیا۔ اگر یہ صوفیہ اعظام اسی طرح کو آگے بڑھائیں گے اور انہیں کی تعلیمات کو ہم اور آپ سارے لے کر آگے چلیں گے، دہشت گردی خود بخود اپنی موت مر جائے گی۔ آخر مجھے یہ بتائیے کہ طریقت اور شریعت میں بنیادی ڈفرینس کیا ہے؟ طریقت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 طبقے ہیں، 4 سیڑھیاں ہیں، یہ تمام کی تمام ایک ہے۔ پہلی سیڑھی شریعت ہے، دوسری سیڑھی طریقت ہے، تیسری سیڑھی حقیقت ہے، چوتھی سیڑھی معرفت ہے۔ اور جب تک کوئی بندہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوتا وہ طریقت کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھتا۔ اور چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ شریعت ہے لا آف اسلام اور تعزیرات اسلام وہ شریعت میں ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو اور جو زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دو۔ لیکن آگے اگر چلو گے یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ تعزیرات کا، لیکن طریقت میں یہ ہے، طریقت معرفت اور روحانیت کی طرف جب جاتا ہے بندہ وہ طریقت والا صرف برائی چوری کا تصور کر لیتا ہے تو پکڑ میں آ جاتا ہے۔ رول ریگولیشن کا تصور ہے وہاں بالکل۔ معرفت اور طریقت میں سب سے بڑی چیز تھی پابند